کہ ہم جب راستے میں چلتے پھرتے ہیں یا کہیں سوسائٹی وغیرہ میں رہتے ہیں تو کبھی ہمیں سڑک پر یا چلتے پھرتے بلڈنگوں میں اترتے آتے جاتے ہمیں زینوں پر یا سوسائٹی کے اندر ہمیں کچھ پڑے ہوئے سامان ملتے ہیں، تو اس سامان کو اٹھانا اور اسے اپنے لیے استعمال کرنا یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں، اس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ کو میں بتاؤں کہ اگر کوئی چیز ملے تو اب اس نیت سے اٹھانا کہ میں اسے استعمال کروں گا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ حرام اور گناہ ہے، کیونکہ اگرچہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا مالک کون ہے، لیکن آپ اس چیز کو اٹھا رہے ہیں اپنے لیے، تو آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ بھی اس کے مالک نہیں ہیں۔ تو ایسی چیز کو اس نیت سے اٹھانا، پڑا ہوا سامان کہ اسے استعمال کروں گا، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر پڑا ہوا سامان آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس نیت سے اٹھائیے کہ اس کا جو مالک ہوگا اس کے مالک تک ہم یہ سامان پہنچا دیں گے۔ اب اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، مثلا اگر آپ کسی سوسائٹی میں رہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہاں بہت سارے انتظامات رہتے ہیں، اعلان وغیرہ کے انتظامات رہتے ہیں، تو آپ وہاں جو سیکورٹی گارڈ وغیرہ رہتے ہیں یا پھر انتظامات کے جو اعلان کے انتظامات رہتے ہیں اس کے ذریعے آپ اعلان کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ چیز ملی ہے یا اتنی رقم ملی ہے۔ جس حضرات کی جن کی بھی ہو تو وہ آ کر ہم سے رابطہ کر کے پہچان بتا کر، اگر رقم ہے تو رقم کی تعداد بتا کر آ کر ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اعلان کا طریقہ بھی ہوتا ہے۔ اور یا پھر آپ ایک نوٹس بورڈ وغیرہ رہتا ہے، آپ وہاں ایک نوٹس لکھ کے لگا دیں کہ میرے پاس جو ہے رقم ملی ہے یا کوئی چیز ملی ہے، آ کر اس کی پہچان بتا کر یا وہ رقم کی تعداد بتا کر آ کر مجھ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سوسائٹی وغیرہ میں اگر ایسی چیز ملے تو، یا اس کے علاوہ اگر گاؤں وغیرہ ہے تو وہاں مسجد میں آپ اعلان کر سکتے ہیں کہ اتنے یہ چیز مجھے کوئی چیز مجھے ملی ہے، جس کی بھی ہو آ کر مجھ سے حاصل کر سکتے ہیں، یا رقم مجھے کچھ ملا ہے تو جس کی بھی ہو، جس کا بھی وہ رقم ہو آ کر مجھے تعداد بتا کر حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اعلان کا طریقہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں جیسے ہائی وے وغیرہ پر، سڑک وغیرہ پر جہاں آبادی نہیں ہے اور آپ کوئی چیز آپ کو مل گئی ہے، تو آپ اس نیت سے وہاں بھی نہ اٹھائیں کہ آپ استعمال کریں گے، بلکہ اس نیت سے اٹھائیں کہ اس کا جو مالک ہوگا ہم اس تک پہنچا دیں گے۔ اب اگر آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی مالک نہیں ہے، بہت سارے دن تک آپ اس چیز کو رکھے رہے، آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی مالک نہیں ہے، اس کا کوئی مالک کا پتہ نہیں چل رہا ہے، اگر ہوتا تو وہ ضرور آ جاتا، یا اتنی کم رقم ملی ہے کہ جو اس کا مالک ہوگا وہ ڈھونڈنے کے لیے نہیں آئے گا۔ مثلا جیسے چلتے پھرتے سڑک پر 10 کی نوٹ آپ کو مل جائے تو ظاہر سی بات ہے آج کے دور میں 10 روپیہ اگر کسی کا گر گیا ہو تو وہ ڈھونڈنے کے لیے واپس نہیں آتا ہے کہ کہاں اس کا 10 روپیہ گرا ہے۔ تو اگر ایسی صورت ہے یا ایسی صورت ہے کہ مطلب جو ہے مالک کا پتہ نہیں چل سکتا ہے، تو آپ اس رقم کو ایک مدت تک اپنے پاس آپ رکھے رہیں، پھر جب آپ کو یقین کامل ہو جائے کہ اس کا جو مالک ہوگا وہ اب نہیں آئے گا، تب بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ اس رقم کو اپنے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ جو شرعی فقیر ہے، جو محتاج ہے، حاجت مند ہے، اس کو آپ صدقہ اور خیرات کر دیں۔ اور بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھا گیا کہ ایسی رقم کو اٹھا کر مسجدوں میں لگا دیتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ میں حیلے شرعی وغیرہ کی باتیں نہیں بتا رہا ہوں، ایسی رقم اٹھا کر مسجد میں لگانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ نہ مسجد میں آپ لگا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اپنے لیے اس رقم کا استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کوئی جب یقین ہو گیا کہ کوئی مالک اس کا نہیں آئے گا تو آپ کسی شرعی فقیر کو صدقہ اور خیرات کے طور پر اسے وہ رقم یا وہ چیز اس کے حوالے کر دیں۔